پھر سورہ انعام ہے. سورہ انعام میں اللہ نے اپنے انعامات انسانوں پر اور اپنی قدرت کو بہت زیادہ بیان کیا. شروع عجیب انداز سے ہوتی ہے, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وجعل الظلمات والنور, اسی نے اندھیروں اور روشنیوں کو. کائنات میں اصل اندھیرا ہے, ایسا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. اس نے کتنے قمقمے لگا دیے, کتنی ٹیوب لائٹیں, سورج, چاند, ستارے, کتنا ایندھن اس میں بھر دیا ہے اس نے. سورج کے بارے میں ایک سائنسدان کہتا ہے اتنی انرجی پھینک رہا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انرجی اس میں آتی کہاں سے. کئی ہزار کلومیٹر تو اس کے شعلے بھڑکتے ہیں. تو ظاہر ہے کوئی ایندھن جل رہا ہوگا نا, تو وہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے جل کے پتہ نہیں کہاں سے گیس کی پائپ جا رہی ہے جو اس کو جلا رہی ہے. روشنی بھی دے رہا ہے اور آپ کو حرارت بھی دے رہا ہے. اگر وہ غائب ہو جائے کیسی یخ سردی پیدا ہو جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں وجعل الظلمات والنور. یہ کیا سائنسدانوں نے پیدا کی ہیں یہ چیزیں؟ ہر ایک سے محبت کی جا رہی ہے, مگر جو ہمارا سب سے بڑا محسن ہے انسان, اس کو دل دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو ماننے کے لیے, اس کے بارے میں غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجعل الظلمات والنور, فرمایا اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور روشنیوں کو بنا دیا. ثم, پھر ہوا کیا؟ کیسا عجیب انداز ہے. ثم کا مطلب پھر ہوا یہ, اس کے بعد ہوا یہ. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, آگے آپ اسٹاپ کرتے ہیں کہ پھر بتاؤں میرے ساتھ اس نے کیا کیا. تو اس وقت آپ توقف کرتے ہیں تھوڑی دیر. یہ انسان کے نا جب کسی کے دل میں بات اتارنی ہو کہ مجھ پہ بہت ظلم ہوا ہے, تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں. پھر آگے مجھ سے پوچھو کہ بتاؤ میرے ساتھ کیا کیا. پھر آپ پوچھو کہ ہاں بھائی کیا کیا, تو تھوڑی دیر کے بعد آپ جواب دو گے بھائی میرے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا, میں نے تو یہ کیا. بالکل یہی ہے. ثم آتا ہے تراخی کے لیے, گویا اللہ نے پہلے کلام کے بعد کچھ دیر وقفہ کیا ہے اور اس کے بعد بتایا ہے کہ یہ بالکل ایک الگ بات ہوئی, اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ بالکل اس کے اپوزٹ. فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. وہ ذات کیسی تعریف والی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا. پھر بتاؤں کیا ہوا؟ ثم الذین کفروا, جو رب کا انکار کرنے والے ہیں نا, بربہم یعدلون, اسی جیسے دوسرے رب تلاش لیے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, انہی سے محبت کرنے لگے, انہی کو دل لینے لگے. حالانکہ نہ انہوں نے آسمان بنایا, نہ انہوں نے زمین بنائی, نہ انہوں نے سورج بنایا, نہ انہوں نے چاند بنایا, نہ انہوں نے ستارے بنائے, کچھ بھی نہیں بنایا. انہی جیسے انسان تھے, مگر ان کو کیا بنا ڈالا انہوں نے؟ ایسے محبت کرنے لگے جیسے معبود اور الہ سے محبت کی جاتی ہے, اس کے برابر ٹھہرا لیا. ایک تو برابری یہ ہے کہ آپ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا شروع کر دیں, مشکل کشا حاجت روا, جیسے ہندو بتوں کو کرتے ہیں, عیسائی نے عیسی ابن مریم کو. اور ایک کم نوعیت کی برابری یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی انسان کے حکم کو ترجیح دینا شروع کر دیں. اللہ کی ویلیو نہیں ہے, پھپھو کی ویلیو ہے, چچا کی ویلیو ہے, خالہ کی ویلیو ہے, میری پھپھو ناراض ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا یار وہ پھپھو کی, میں نے کہا وہ پھپھو کے ہاں شادی میں مس گیدرنگ ہے, شراب کباب چل رہی, میں منع کرتا ہوں نہیں جاؤ. کہہ رہے ہیں یار کون ناراض ہو جائے گی؟ پھپھو ہے بھائی, پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے, مس گیدرنگ ہے, خوب شراب کباب چلے گا. مولوی صاحب سے پوچھا جاؤں, مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اس شادی میں جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو جواب کیا ملتا ہے؟ حالانکہ پھپھو نے نہ آسمان بنایا بھائی, پھپھو نے نہ, یہی تو ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں, یہی چل رہا ہے, جو چل رہا ہے وہی بتاؤں گا نا میں آپ کو. پھپھو نے نہ آسمان بنایا, پھپھو نے نہ زمین بنائی. کیا خیال ہے؟ پھپھو کو تو پھپھا نے بھی نہیں بنایا, پھپھو کو اللہ نے بنایا, بنی بنائی پھپھا کو مل گئی وہ. اگر اللہ پھپھو کو نہ بناتا تو پھپھا ساری زندگی کیا کما رہی رہتی. یہ بھی اللہ نے انعام کیا سارے, اور آپ کو پھپھو بھی اللہ نہیں دی, تو پھپھو کو بھتیجے بھی اللہ نے دیے. ساری چیزیں اللہ کر رہا ہے, نہ انہوں نے آسمان بنایا, نہ زمین, نہ اندھیرے, نہ روشنیاں, مگر پھپھو پہلے اور اللہ. بولو بھائی بات. تو اللہ نے سورہ انعام میں اپنی نعمتوں کو بہت بیان کیا. آخر میں بیان کیا ان اللہ فالق الحب والنوا, اللہ وہ ذات ہے جو گھٹلی اور دانے کو پھاڑتا ہے. اور تناور درخت میں کیسے عجیب قدرت ہے, ایک آم کی گھٹلی زمین میں دفن کریں, پتہ نہیں کون سے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دی اللہ تعالیٰ نے, کون سی چپ لگا دی اس کے اندر کہ اس گھٹلی میں اس کو گوبر, پانی اور مٹی ملے گا. تو وہ پہلے تناور درخت میں اور پھر زمین کے اندر چھپے ہزاروں آموں کو نکال کے باہر پھینک دے گی, اور ہر آم کے اندر ویسی گٹلی موجود ہو. عجیب قدرت ہے اس کی. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, فرمایا تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے
پیدا کر لو. الہ مع اللہ, تو بھلا ایسے خدا کے ساتھ بھی کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے کیا؟ فالق الحب والنوا, دانے اور گٹلی کو پھاڑتا ہے. وہی گندم کا بیج اسی گوبر پانی مٹی میں ڈالو گے, وہ اس کو میسج دیتا ہے بیج کہ بھائی اب کیا پیدا کرنا ہے, گندم پیدا کرنا ہے. وہی گندم تناور درخت بنے گا, اسی سے ہزاروں گندم پیدا ہوں گے, پھر ہر گندم میں ہزاروں گندم کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی. پھر وہی گندم پیٹ میں جا رہی ہے, اسی سے خون بن رہا ہے, اسی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے. جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے دودھ پیدا نہیں ہوتا اس گندم سے, صرف ماں کا گوشت پوست بنے گا, بچے کی آنکھیں, ناک, کان, دل, دماغ, جگر. ادھر بچہ پیدا ہوا, اسی گندم سے اللہ دودھ پیدا کرنا. اتنی ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے ایسی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, ان کو پتا ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہو گیا, اب اس گندم سے کیا بنانا ہے, دودھ بنانا ہے, اور اس کو پارسل کر دینا ہے ماں کے سینے کی طرف. اور بچے کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں سکھا دیا کہ تجھے یہاں سے دودھ ملے گا. بچے کو کچھ نہیں پتا ہوتا, لیکن اسے یہ پتا ہوتا ہے مجھے میری خوراک کہاں سے ملے گی. یہ پھپھو کر رہی ہیں یہ کام ہے بتاؤ میرے بھائی, ماموں نے کیے ہیں یہ سارے. کہ یار میری ماموں کی بیٹی کی شادی ہے, میں نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا, وہ ناراض ہو جائے گی. میرے چچا بینک میں ہیں, ان کی ناجائز آمدن ہے, میں نے نہیں کھائی تو کیا ہو جائے گا, چچا ناراض ہے. تو بھائی چچا نے یہ کام کیے ہوتے, کیا خیال ہے, تو پھر آپ چچا کو اللہ بنا لیتے اور اللہ کو درجہ کم کر دیتے اللہ. تو اللہ اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے, میں یہ پورا قرآن یہی ہے, میں یہ کر رہا ہوں. اور ایک آیت بس پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء, وہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. فانبت به نبات كل شيء, ہر طرح کے نباتات پیدا کر دیے اس نے. فاخرجنا به خضرا, سبزیاں پیدا کی اس نے. نخرج منه حبا متراکبا, ان میں دانے تہ بتہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی پیکنگ بھی بڑی خوبصورت بنائی ہے. سیب دیکھا ہے آپ نے کیسا درختوں پہ خوبصورت پیکنگ میں لٹکا ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک دانہ ادھر, ایک سیب ادھر نکل رہا ہے, ایک تنے سے نکل آیا, ایک ٹیڑے میڑے نہیں ہوتے, پورے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں خوبصورت. انگور کے گچھے ہوتے ہیں, انار میں تہ بتہ دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, بڑا خوبصورت انداز میں اللہ نے بنایا. فرمایا کہ کلوا من ثمرہ اذا انظروا الى ثمرہ اذا اثمر وینعی, اس انار کے پکنے کے عمل کو دیکھو اور اس کے پھل کو دیکھو. زمین میں کھاد, مٹی, گوبر, کوئی نہ لال رنگ نظر آئے گا نہ انار کا ذائقہ, لیکن وہ ٹہنیوں سے اتنا خوبصورت انار پھٹ کے نکلتا ہے, اور اس کے دانے کتنے خوبصورت, اس میں شفا کتنی, اس کا ذائقہ کیسا کیسا, انار کی طرح خون بناتا ہے. اور ہمارے ایک دوست بڑی اچھی تعبیر کرتے تھے کہ انار جب پکتا ہے نا تو خوشی سے پھٹ جاتا ہے. وہ پھٹا ہوا انار زیادہ میٹھا ہوتا ہے, گویا وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے بزبان حال کہ میں اتنا صحت مند ہو گیا اور اتنا میرے اندر رس بھر گیا کہ اب میں خوشی سے پھٹ جاؤں گا. انار جو ہے نا جب پھٹتا ہے تو اس کا رس نکلنا شروع, وہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ینعی, اس کے پکنے کو دیکھو. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون, ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون, اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو اپنے رب کی باتوں پر تو تمہارے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو اللہ تو میرے بھائی بس چاہ رہے ہیں کہ میرے بن جاؤ, میرے بن جاؤ, میرے بعد جس کے چاہے بنو, لیکن پہلے کس کے ہو. یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی اور کے مت بنو, بلکہ جو اللہ کا بنتا ہے وہ دوسروں کا بھی زیادہ بنتا ہے, کیونکہ وہ دوسروں سے محبت بھی کس کے لیے کرتا ہے, اللہ کے. وہ کہتے ہیں بھائی ماں باپ ہیں تو اللہ کے لیے محبت تو کرنی ہے, بیوی ہے تو اللہ کے لیے محبت کرنی ہے, بچے ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرنی ہے, ابا اماں ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرنی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, فرمایا قرابت دار پڑوسی, وَالْجَارِ الْجُنُوبِ, اسی طرح کوئی بھی تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو, والجار الجنوبی والصاحب بالجنبی, اسی طرح کوئی بھی یعنی پڑوسی جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہو چاہے رشتہ داری نہ بھی ہو, والصاحب بالجنبی, یا تمہارے ساتھ آفس میں اٹھنے بیٹھنے والا, یا کوئی بھی کسی بھی طرح سے جس کا تمہارے ساتھ صبح شام تعلق پڑتا ہے, وابن السبیل, اسی طرح مسافر, ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس سے زیادہ جامعیت کس دین میں ہو سکتی ہے بھائی. اللہ فرماتے ہیں جس سے بھی تمہارا صبح شام واسطہ پڑ رہا ہے اس کے ساتھ کیا کرو, بولو بھائی اچھا سلوک کرو, اس سے محبت کرو. آپ اگر بس میں جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے, والصاحب بالجنب, قرآن کہہ رہا ہے اس کے ساتھ, اب آپ کہیں گے اتنی دیر میں کیا اچھا سلوک کروں گا. اچھا سلوک یہ کہ اس کے آپ جب بیٹھیں تو پہلے سلام کریں. اور یاد رکھو یہ جو ہمارے دیندار لوگ ہیں نا, یہ کوئی نامحرم عورت سے ایسا ڈرتے ہیں جیسے چڑیل سے ڈرتے ہوں. کسی نامحرم عورت کو آنکھ مٹکا نہیں کرنا چاہیے, لیکن کہیں آپ اتفاق سے جا رہے ہیں اور کہیں بیٹھنا پڑ جائے تو سلام کرنا چاہیے تمیز کے ساتھ. وہ پتہ ہے دیندار آدمی کوئی نامحرم عورت جہاز میں ساتھ بیٹھی ہوئی نا, یوں کر کے بیٹھے گا ایسے کر کے, کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں. یہ بد اخلاقی جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان سے مصافحہ کریں اور ان کو گھور گھور کے آپ دیکھیں. کوئی بھی آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے تھوڑا سا تمیز سے اس کے ساتھ سلام, فری نہ ہو, گھر تک نہ پہنچا کے آئیں.
ہمارے معاشرے میں سلام کی جو رسم ہے وہ بالکل ختم ہو گئی. خام خامے انٹیوں کو جا کے سلام کرنے کا نہیں میں آپ سے کہہ رہا. آپ جا کے ایک دروازہ بجا کے انٹیوں کو سلام کریں. کسی سے کوئی واسطہ پڑ جائے, کام پڑ جائے, تو پہلے ابتدا کس سے ہونی چاہیے؟ سلام سے. یہ اللہ نے سکھایا, اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں. عرب میں یہ بڑی اچھی بات ہے, کوئی بھی ان کو ملے نا, چاہے عورت ہو یا مرد, عورت بھی اگر کسی مرد سے ملتی ہے, یعنی کہیں گزر ہو جائے, تو پہلے سلام کرتی ہے. وہ مسلمان کا بھی تو ایک رشتہ ہے نا. تو اسی طرح کہیں بھی بس میں یا کہیں, ویسے تو مرد و خواتین کا الگ الگ ہونا چاہیے صاحب کے, لیکن وہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا. وہ جہاز میں وہ ہمیں ہماری مرضی تھوڑی بٹھائیں گے, وہ تو اپنی مرضی سے بٹھائیں گے. تو کہیں بیٹھ گئے, قریب میں انٹی بیٹھ گئی آپ کے, تو بیٹھتے ہی پہلے کیا کرو جی؟ السلام علیکم. بس اتنا کافی ہے. السلام علیکم. وعلیکم, خیریت سے؟ اور کوئی کھا رہے ہیں تو پوچھ لیں, تھوڑی سی کیا کر لیں, کیونکہ یہ ہمارے ہاں جو دیندار لوگ ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت سخت کیا مل جائے گا, گناہ مل جائے. تو ایسا نہیں ہے. ایسا کریں گے تو کوئی بھی یعنی دین کی طرف نہیں آئے گا. تو شریعت نے سکھایا ہے, تمیز ہے, ادب ہے. باقی واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے کہ کس کی نیت آنکھ مٹکے گی ہے اور کون اس سہولت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, جو بھی تمہارے ساتھ ہے, چاہے سفر کا ساتھی ہو یا کوئی بھی, کسی سے کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے, تو میں بتا رہا تھا اس سے حسن سلوک کیسے ہوگا, سلام کے ذریعے. دوسرا, جب ایئر ہوسٹس کھانا لے کے آتی ہے تو آپ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کی ٹرے پہلے کھول دیں. اس سے بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. کہتا ہے یار میرا اکرام کر رہا ہے. کچھ آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس سے پوچھ رہے ہیں, اور بھائی کھائیں گے آپ, کیا خیال ہے, نسوار ہے, کچھ نکالی آپ نے, پوچھ لیا, بھائی چلے گی تھوڑی سی, ٹھیک ہے نا. تو بس یہی ہے. اور بیچارے کے ساتھ کیا اچھا سلوک ہوگا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا یہ بے تکلف ہے, تو اس کو تھوڑی سی دین کی موقع دیکھ کے, خام خام میں ہر جگہ تبلیغ کرنے سے نقصان ہوتا ہے. اگر وہ تھوڑا سا بے تکلف ہو رہا ہے تو تھوڑا سا, بھئی آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو لگا دی, مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, ٹھیک, کبھی کبھار ان کو بھی سن لیے. مولانا طارق میری نہ لگائیں, مولانا طارق جمیل صاحب کی لگائیں. بڑے بڑے بزرگ, میں تو مذاق کر رہا ہوں, بڑے بڑے بزرگوں کی یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے. ان لنک دے دیا کہ بھئی سن لیں, ہدایت پہ آ گیا تو آپ کے لیے ایک ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو میں اگر اجازت دیں تو ایک واقعہ سنا دوں. کئی دفعہ سنایا ہے, تکرار ہو جائے گی, سنا دوں واقعہ. کئی دفعہ سنایا ہے, لیکن چلو نئے لوگ بھی آتے ہیں, بس یہ واقعہ سنا کے واقعی بیان ختم کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پکا وعدہ. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے واقعہ بتایا, کہہ رہے میں امریکہ سے سعودی عرب جا رہا تھا. یعنی وہ اپنا واقعہ نہیں, انہوں نے کسی اپنے دوست کا واقعہ سنایا کہ وہ امریکہ سے سعودی عرب جا رہے تھے, تو ایک عرب کے ساتھ ایک انگریز کو سیٹ ملی. عرب تھا وہ, داڑھی والا اتنی بڑی, اور یہاں انگریز بیٹھا ہوا تھا. اس نے اس عرب کی داڑھی دیکھتے ہی نا منہ ادھر کو پھیر لیا کہ کہیں بم نہ رکھا ہوا اس کے اندر, منہ ادھر کو پھیر لیا اس نے. عرب میں ایک بڑی اچھی بات ہے, وہ صحیح احادیث کا علم بہت رکھتے ہیں. عرب میں ایک بڑی اچھی بات ہے, ہمارے ہاں قصے کہانیاں زیادہ چلتی ہیں, احادیث پر ہمارے ہاں یعنی علم ہی نہیں ہے نا, پڑھایا ہی نہیں جاتا اسکولوں میں. اور اسی طرح جو ہے وہ مجالس کے جو حلقے ہوتے ہیں فضائل کے, اس میں بھی جو ہے وہ زیادہ ان چیزوں کو فوکس نہیں کیا جاتا ہمارے یہاں. اس لیے میں کہتا ہوں ریاض الصالحین جو کتاب ہے نا, اپنے گھر میں رکھا کرو, ترجمے والی, اس کو پڑھا کرو, بہت زبردست کتاب ہے. تو اب جناب اس نے کیا کیا کہ جب وہ دیکھا کہ یہ انگریز ایسے کر رہا ہے, تو انہوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا. ٹرے کھینچ لی, پانی اس کو پہلے پلایا, ابھی چائے پہلے آپ پیئیں, وغیرہ وغیرہ. تو تھوڑی دیر میں وہ مانوس ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر پوچھا کہ میں تو تم سے اتنی نفرت کر رہا ہوں, تم میرے ساتھ اچھا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ تو اس عربی نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جو بھی پڑوس میں ہے, جو بھی اس کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ کیا کرے, اس لیے اکرام کرے. سلوک اچھا نہیں, اکرام ہے. اکرام اچھے سلوک سے اوپر کی چیز ہے, یعنی عزت دے اس کو, عزت دے اس کو. تو عزت دی کہ بھائی پہلے آپ, تو وہ پھر بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا اور تمہارے نبی نے کیا کیا سکھایا؟ تو عرب نے شروع کر دیا, بھائی یہ بھی سکھایا, یہ بھی سکھایا, یہ بھی بتایا. تو بڑا متاثر ہو کہ یار یہ تعلیمات تو بہت ہی زبردست تعلیمات ہیں. تو بتاتے ہیں کہ جب جہاز نے ٹیک آف کیا تھا نا, تو اس وقت اس کے دل میں اسلام کی اور مسلمانوں کی انتہائی نفرت تھی, اور ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ سے جب محبت کی جائے گی تو دنیا سے محبتیں ختم نہیں ہوتی, لیکن ان محبتوں کا رخ چینج ہو جاتا ہے, وہ پھر اللہ کے لیے ہوتی. اس میں نفس پرستی کا عنصر ختم نہیں ہوتا, کم ہو جاتا ہے. جہاں محبت میں نفس پرستی زیادہ ہوگی نا, ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے لڑے گا. آج کل طلاقیں کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ شوہر پورے اپنے حقوق گھسیٹنے میں لگا ہوا ہے اور بیوی پورے اپنے حقوق چھیننے میں لگی ہوئی ہے. وفا کا عنصر کیا ہو گیا؟ ختم.
بس وہ چاہ رہی ہے کہ میں پورا اس کا خون چوس لوں، کسی طریقے اس کی پتلون میں جو کچھ بھی ہے وہ نکال لوں. روز لیتی ہے تلاشی وہ پولیس کی مانند، پوچھتی ہے کہاں بٹوے کو چھپا رکھا ہے. وہ ایک اصل میں تو شعر یوں تھا کہ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں، وہ کیا ہے وہ، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا، جب سے تو نے مجھے کچھ اس طرح کہا ہے سنگ ہر شخص نے، تو اس پہ کسی نے مزاحیہ بنایا کہ روز لیتی ہے تلاشی وہ پولیس کی مانند، پوچھتی ہے کہاں بٹوے کو چھپا رکھا ہے. برتنوں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، یہ پوری غزل سنا سکتا ہوں میں، ابھی نہیں سناؤں گا. برتنوں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، میں نے دھو دھو کے تمہیں کتنا سجا رکھا ہے. صحیح ہے، تو میں نے دھو دھو کے تمہیں کتنا سجا رکھا ہے. جب سے بیگم نے مجھے مرغا بنا رکھا ہے، میں نے نظروں کی طرح سر بھی جھکا رکھا ہے. تو وہ اس کے ساتھ، اور یہ اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ. تو یہ چل رہا ہے حساب کتاب. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ان احکامات کو بھرپور طریقے سے ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں سکون پیدا کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب